سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام الملك الحي القيوم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محترم بزرگ اور دوستو، آج کا یہ اجلاس مدرسہ نوریہ رضویہ کا سالانہ جشن دستار بندی کا اجلاس ہے، جس میں انشاءاللہ ابھی ہم کچھ دیر بعد دیکھیں گے کہ جن بچوں نے اللہ کا کلام اپنے سینے میں محفوظ کیا ان کو دستار پہنائی جائے گی، اور اسی طرح سے جن بچوں نے قرأت قرآن کا کورس مکمل کیا انہیں بھی سند و دستار سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر. سادات کرام، آپ لوگ ان کا استقبال کریں. حضرت تشریف لائے ہیں. ممتاز شاہ صاحب قائد ملت کے خلیفہ بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے بے پناہ عزت سے نوازا ہے. پیر سید اسلم شاہ صاحب قبلہ اور بھی سادات کرام کا ہم استقبال کرتے ہیں. اپنے اپنی نشست لے کر کے آرام سے تشریف فرما ہوں. ایک بار درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام الملک الحی القیوم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. علماء کرام تشریف فرما تھے، سادات کرام کا ورود مسعود ہوا، اس سے ہمارا اجلاس اور زیادہ مبارک بن گیا. اللہ رب العزت ہمیں دونوں جہاں میں ان دامنوں سے وابستہ رکھے اور ان کے قدموں سے وابستہ رکھے. عزیز دوستو، میں نے آپ کے سامنے 15ویں پارے کی آیت مبارکہ تلاوت کی. اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قرآن مجید میں جگہ جگہ تعریف کی ہے، اور سچ یہ ہے کہ حضور کی تعریف صرف اللہ ہی کر سکتا ہے. ہم گناہگار تو اپنی قسمتیں چمکانے کی ناکام کوششیں کرتے ہیں، ورنہ سچ یہ ہے کہ جس کو ہم ٹھیک سے جانتے نہیں، پہچانتے نہیں، ہمیں ان کے مرتبوں کا علم نہیں، ہم نہیں اندازہ کر سکتے کہ ان کی تعریف کیسی ہونی چاہیے. سپوز کیجیے ہم کھیتی باڑی کرنے والے لوگ ہیں اور مان لیتے ہیں کہ کوئی اے آئی سائنٹسٹ ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا سائنٹسٹ ہے، تو سچی بات یہ ہے کہ بھلے ہم لفظوں کا کھیل کھیلنا چاہیں اور کہنا چاہیں کہ آدمی بڑا پڑھا لکھا ہے اور یہ ایڈوانس ٹیکنالوجی میں ریسرچ کرتا ہے، لیکن ان جملوں سے ایک فارمیلٹی تو ہو سکتی ہے. ریئل میں ہم اس شخصیت کو انٹروڈیوس کروانے میں ناکام رہیں گے، اس لیے کہ نہ تو وہ ہمارا فیلڈ ہے، نہ ہم اس کی گہرائی کو جانتے ہیں، اور جب جانتے بھی نہیں تو کیا بتا پائیں گے کہ سامنے والا کتنا ماہر ہے. اور ایسا عام طور پر ہوتا ہے. وہ ہستی جسے اللہ رب العزت نے مصطفیٰ بنایا، پوری کائنات کا منتخب، خلاصہ کائنات، ان کی شان کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، بنانے والا ہی جانتا ہے کہ ان کے مرتبے کیا ہیں، اور وہی ان کی تعریف کر سکتا ہے. ہم تعریف کے بہانے، نعت کے بہانے جو کچھ کہتے ہیں وہ اس اینگل سے قابل مبارکباد ہے کہ ہم بھی اپنی قسمت چمکانے کی کوشش کر رہے ہیں، ورنہ ان کی تعریف کا حق کوئی نہیں ادا کر سکتا. اللہ نے اپنے نبی کی جن انداز سے تعریف کی ہے، ان تعریفوں کی الگ شان ہے. میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پیش کی ہے وہ بھی حضور کی نعت ہے، اور بہت بڑی نعت جس سے ہم سب کا بڑا گہرا تعلق ہونا چاہیے. وہ نعت اور وہ بات کیا ہے؟ بات یہ ہے، اللہ نے اپنے نبی سے ارشاد فرمایا، ترجمہ ٹھیک سے سنیں. اللہ ارشاد فرماتا ہے، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا. اے نبی، ایسا لگتا ہے کہ اگر لوگ
اس کتاب پر ایمان نہیں لائیں گے، یعنی قرآن مجید پر ایمان نہیں لائیں گے، تو آپ افسوس کی وجہ سے اپنی جان دے دیں گے۔ اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ اے نبی، ایسا لگتا ہے کہ اگر لوگ ایمان نہیں لائیں گے تو آپ افسوس کی وجہ سے اپنی جان دے دیں گے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے پیغمبر کے کلیجے میں اپنی امت کے لیے اتنا درد پایا جاتا تھا کہ اس درد کی ترجمانی اللہ رب العزت نے فرمائی۔ جان لینے اور دینے کا لفظ ہم بہت استعمال کرتے ہیں، اور آج کی فرضی دنیا میں، فرضی دنیا سے مراد فرضی معاشقوں کی دنیا، جہاں ہر نوجوان اس بات کی قسمیں کھا رہا ہے کسی دوشیزہ کے لیے کہ میں تمہارے لیے جان دے سکتا ہوں اور آسمان سے تارے توڑ کے لا سکتا ہوں، جو سر تسر جھوٹی باتیں ہیں۔ جان دینے لینے کی باتیں عام طور پر محاوروں میں جہاں کہیں بھی ہوتی ہیں وہ زبانی جمع خرچ ہوتا ہے، ان میں ریئلٹی کچھ نہیں ہوتی۔ امام صاحب آپ کے گھر پہ آئے اور آپ سے کہا کہ تھوڑی دیر کے لیے آپ کی گاڑی چاہیے، گاڑی دینا ہوتا تو لوگ کہتے تھے امام صاحب آپ کے لیے تو جان بھی حاضر ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ امام صاحب کے لیے کوئی کیا جان دے گا؟ اپنی جان قبر میں جہنم سے عذاب سے چھڑانے کے لیے مسجد میں پابندی سے حاضری نہیں دیتے۔ یہ زبانی جمع خرچ ہوتا ہے۔ آپ کے لیے تو جان بھی حاضر ہے، یہ ایک جملہ ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ یعنی ہم جب یہ جملہ بولتے ہیں تو ایک مبالغہ ہوتا ہے، کہنے کا ایک انداز ہوتا ہے، ایک فارمیلٹی ہوتی ہے، لیکن اللہ کے کلام میں فارمیلٹی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت اپنے کلام میں جو کچھ ارشاد فرماتا ہے وہ لوہے کی لکیر ہوتا ہے۔ اللہ کے کلام میں جمع خرچ نہیں ہے، اللہ کے کلام میں جملے نہیں ہیں، اور اللہ کے کلام کا کوئی بھی جملہ بے سود بھی نہیں ہے۔ اگر اللہ نے کہا ہے کہ اے نبی آپ کے کلیجے میں امت کے لیے اتنا درد ہے کہ اگر یہ امت ایمان نہ لائی تو ایسا لگتا ہے کہ افسوس کی وجہ سے اپنی جان دے دیں گے، تو ماننا پڑے گا کہ نبی کے کلیجے میں سچ مچ ایسا ہی درد تھا۔ اور اب جب یہ ثابت ہو چکا اللہ کے کلام کی وجہ سے کہ نبی کے کلیجے میں اتنی تڑپ پائی جاتی تھی، اتنی دردمندی پائی جاتی تھی، حضور اپنی امت کے لیے اتنا مضطرب رہتے تھے، کاش زیادہ سے زیادہ لوگ دائمن اسلام سے وابستہ ہو جائیں، تو ماننا پڑے گا کہ حضور سے زیادہ دردمند کوئی نہیں ہو سکتا، جن کی دردمندی کے لیے اللہ نے جان جانے کی بات کہی۔ عزیز دوستو، اس کی ترجمانی خود حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں میری اور تمہاری مثال ایسی ہے کہ تم دوڑ دوڑ کے کسی کنویں میں گرنا چاہتے ہو، میں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کے باہر نکالتا ہوں، اور یہ سچ ہے۔ حضور کا درد ایسا ہی ہے، لوگ مرنا چاہتے ہیں، جہنم کا ایندھن بننا چاہتے ہیں، حضور بچا بچا کے لاتے ہیں۔ یہ حضور کی زندگی کا وتیرہ تھا، حضور کی تعلیمات کا شیوا رہا ہے، اور یہ قیامت تک سلسلہ چلتا رہے گا۔ یہ ایک اینگل ہے جو قرآن پاک نے پیش کیا۔ کہیں ارشاد فرمایا لست علیہم بمسیطر، اے نبی آپ کو کروڑا بنا کے نہیں بھیجا گیا ہے، آپ کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ سب کے سب دامن اسلام سے وابستہ ہو جائیں۔ اللہ نے آپ کو جتنا نوازا ہے، جتنا آسانی سے کر سکتے ہیں وہ کام آپ کریں، حد سے زیادہ پریشان نہ ہو۔ اور بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ جو بھی انسان بہت سینسیٹیو ہوتا ہے، بہت حساس ہوتا ہے، جو بہت ایڈوانس سوچتا ہے، بہت عقل مند ہوتا ہے، اور جو نرم دل ہوتا ہے، اللہ رب العزت اسے نہایت درد مند بناتا ہے۔ رقت قلبی اللہ کی ایک نعمت ہے، یعنی دل کا نرم ہونا اللہ کی نعمت ہے، اور دل کا سخت ہونا اللہ کی ناراضگی کی نشانی ہے۔ یہ حدیثوں میں اشارہ دیا گیا۔ امت میں سب سے زیادہ نرم دل شخصیت حضرت سیدنا صدیق اکبر کی تھی، جن کے لیے بخاری شریف کی حدیث گواہ ہے۔ نہایت نرم دل، بات بات پر پھوٹ کر کے رونے والے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے لیے ارشاد فرمایا ان ابراہیم لأوّاہ حلیم، ابراہیم اپنے رب کی بارگاہ میں آہیں بھرنے والا ہے، نہایت رونے والا، رات رات بھر اللہ کو رو رو کر منانے والی شخصیت حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی تھی۔
حضور فرماتے ہیں میری امت میں افواہ ابو بکر ہے، سب سے زیادہ رونے والے، اللہ کو منانے والے، سب سے زیادہ نرم دل اور نہایت رقیق القلب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رقت کو حضور نے بیان فرمایا، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ نے بیان فرمایا، حضور نے اس کا اعتراف کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق کا دل جو اتنا موم ہے وہ دراصل رسول اللہ کی سب سے بڑی صحبت اور تربیت کی وجہ سے ہے۔ یعنی حضور کا دل کتنا نرم ہے، حضور کا دل کتنا موم ہے، حضور کے دل میں کتنا درد پایا جاتا ہے، کتنی تڑپ پائی جاتی ہے، اس کی عکاسی کوئی کر بھی نہیں سکتا۔ اور یہ دردمندی صرف ایمان کی حد تک ہی نہیں ہے، حضور ہمیشہ یہ چاہتے ہیں میری امت کا بھلا ہو، امت کے لیے بہترین تعلیمات، امت کے لیے بہترین درد، امت کے لیے حد سے زیادہ فکر مندی۔ امام احمد رضا خان محدث بریلوی فرماتے ہیں پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود، یادگاری امت پہ لاکھوں سلام۔ پیدا ہوتے ہی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا اور اپنی امت کے لیے بخشش کی دعائیں فرمائیں۔ جو نبی پیدا ہوتے ہی اپنی امت کو یاد فرمائے، اس سے زیادہ اس امت کو یاد کرنے والا کوئی نہیں ہو سکتا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہاں کہاں یاد فرمایا، کیسے کیسے موقعوں پر یاد فرمایا۔ ابھی منتری صاحب یہاں سے بھاشن دے رہے تھے۔ ہمارا پرابلم ہے کہ جب ہم کسی بڑے آدمی کے پاس پہنچتے ہیں تو کئی مرتبہ اپنا واقعی وقار کھو بیٹھتے ہیں، ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمارا بھی اپنا کوئی وقار ہے۔ سب کی ہاں میں ہاں ملا دینا، سب کی چاپلوسیاں کرنے لگ جانا، سب کی جے جے کار کرنے لگ جانا، یہ ایک لمبا وتیرہ رہا ہے ایک مدت سے۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے میں سکسیز نہیں ہو پائے، دوسروں کی بیساکھیوں پر ہیں، کبھی کسی کی بیساکھی کا سہارا لیتے ہیں اور جے جے کارے کرتے ہیں، کبھی دوسرے کی بیساکھی کا سہارا لیتے ہیں اور اس کی جے وجے پکارتے ہیں۔ ایسی قومیں کامیاب نہیں ہوتی۔ ہم کسی بڑے آدمی کے پاس پہنچ جائیں تو کئی مرتبہ اپنے الفاظ بھول جاتے ہیں، اپنا مشن بھول جاتے ہیں، اپنی قوم کو فراموش کر بیٹھتے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظرف کتنا کشادہ ہے، دل کتنا بڑا ہے، ذہن میں کتنی وسعت ہے اور امت کے لیے درد کتنا ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں۔ اکیلی شخصیت ہے حضور کی جن کی اپنے رب سے اس طرح سے ملاقات ہوئی کہ ماتھے کی آنکھوں سے انہوں نے اللہ کا دیدار کیا۔ نہ پہلے کسی کو یہ شرف حاصل ہوا، نہ آئندہ زمین پر یہ کسی کو شرف حاصل ہو، آخرت میں دیدار نصیب ہوگا۔ اکیلی شخصیت۔ ہم کسی بڑے آدمی کے پاس چلے جائیں، مان لیجئے آپ کھاجووالا کے رہنے والے ہیں، آپ کو لیٹر آئے کہ آپ کو سی ایم صاحب نے طلب کیا ہے، تو انسان خوشی سے پاگل ہو جائے کہ سی ایم صاحب کا بلاوا آیا ہے۔ اس وقت تو انسان یہ بھی بھول جاتا ہے کہ میں کھاجووالا کا رہنے والا ہوں۔ مدعے کیا ہیں، قوم کیا ہے، مشن کیا ہے، کم ہی لوگ ہوتے ہیں۔ انسان جب بڑے آدمی کے پاس پہنچتا ہے تو اتنا خوش رہتا ہے کہ بہت ساری چیزیں بھول جاتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظرف ایسا ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں جہاں کوئی حاضری ان آنکھوں سے نہیں دے پایا۔ اکیلی شخصیت، اور اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کے بعد میں حضور کیا کرتے ہیں، توجہ سے سنیں۔ ایک سوال ہے کہ خدا کی بارگاہ میں کوئی حاضر ہو تو حاضری کا ادب کیا ہے؟ نہ کبھی یہ موقع کسی کو پیش آیا اور نہ یہ گتھی سلجھائی جا سکی۔ حضور ہی اکیلے ہیں جنہیں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا شرف حاصل ہوا، اور حضور ہی نے پریکٹیکل طور پر یہ گتھی سلجھائی۔ ہم جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکم، سامنے والا پلٹ کے جواب دیتا ہے وعلیکم السلام۔ اس کے لیے اردو زبان میں ایک لفظ ہے، شارٹ ان شارٹ اس کو کہا جاتا ہے علیک سلیک۔ آپ نے کچھ کہا السلام علیکم، سامنے والے نے جواب دیا وعلیکم السلام، اس کو علیک سلیک بولتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں کوئی حاضر ہو تو کیا کہے؟ ہم ایک دوسرے کو سلام اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں سلامتی کی ضرورت ہے۔ اللہ کو نہ سلامتی کی ضرورت ہے، وہ تو خود سلام ہے۔ اللہ کو یہ نہیں کہا جاتا السلام علیکم۔ السلام علیکم کا مطلب ہوتا ہے آپ پر سلامتی ہو۔ اللہ تو خود سلام ہے، پوری کائنات کے لیے وہی سلامتی پیدا فرماتا ہے، سلامتی نازل فرماتا ہے، اسے یوں تحیت نہیں پیش کی جاتی ہے۔ پھر کیا کہا جائے؟ یہ کہنا چاہیے
التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام تعظیمیں، اچھائیاں اور بزرگیاں اللہ کے لیے ہیں۔ یہ حضور نے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے بعد میں ریگارڈ پیش کیا۔ اللہ نے جواب کیا دیا؟ اللہ کا جواب ہے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے اللہ کے نبی، آپ پر اللہ کی طرف سے سلامتی ہو، رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں۔ کیا کہا؟ صرف سلام نہیں، سلامتی ہو، رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں۔ لاڈ کا انداز دیکھ رہے ہیں؟ مسلمان الجھا ہوا ہے کہ نبی پر سلام بھیجا جائے نہ بھیجا جائے، کھڑے ہو کے بھیجا جائے، بیٹھ کے بھیجا جائے۔ خوش قسمت ہیں جو اس بارگاہ میں سلام بھیج لیتے ہیں جس پر خدا سلام بھیج چکا، ہمارے سلام کے محتاج نہیں۔ اللہ کا انداز دیکھیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے تو نبی پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اگر تمہارے پاس بھی ایمان ہو تو تم بھی سلام بھیج لو۔ یہ الجھنے کا ایشو نہیں ہے، یہ تو قسمت کا کھیل ہے۔ ہر ایک کو نہ تو یہ توفیق ملتی ہے، یہ ڈیبیٹ کا ایشو ہی نہیں ہے۔ وہ ذات ہمارے سلام کی محتاج نہیں، نہ کھڑے ہو کے بھیجے جانے کے، نہ بیٹھ کے بھیجے جانے کی۔ ہماری قسمت ہے کہ اس ذات پر سلام بھیج کر کے ہم اپنی قسمتیں چمکانے کی کوشش کرتے ہیں جس پر خدا سلام بھیج چکا، درود نازل فرما چکا، رحمتیں نازل کر چکا، برکتیں نازل کر چکا۔ خدا سب کچھ کر چکا ہے، جو اہل ایمان ہوں گے وہ بھیج لیں گے، اور اگر ایمان میں کمزوری ہے تو بحثوں میں الجھ کے رہ جائیں گے۔ ڈیبیٹ کا ایشو نہیں ہے، یہ ایمان کا کرائیٹیریا ناپنے کا تھرمامیٹر ہے۔ اس لیے سلام میں الجھنا نہیں چاہیے۔ کوئی سلام سے منع کرے، زور آزمائی کرے، سلام کو اگنور کرنے کی کوشش کرے، یا اسے ڈیبیٹ کا سبجیکٹ بنانے کی کوشش کرے، تو آپ آگے بڑھ جائیے اور آپ یہ کہیے کہ صاحب قرآن پاک نے ہمیں کچھ اشارے دیے ہیں، ہم اشاروں میں بہت کچھ سمجھ چکے ہیں۔ اللہ نے جواب میں کیا کہا؟ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مخلص قوم و ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حافظ